السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 6۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ سوئے ہوئے ریان پر نگاہ ڈالی۔ کس قدر معصوم لگ رہا تھا وہ، چہرے پر اسے پا لینے کا اطمینان جگمگا رہا تھا، جیسے وہ سوتے میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی اٹھی اور ریان کے قدموں کی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نکل کر ریان کے پیروں پر گر پڑے۔ ریان نے نیند میں کسمسا کر کروٹ بدل لی۔ لاریب آہستہ سے اٹھی کہ ریان کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ بیڈ کی طرف آئی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا بیوٹی باکس آہستہ سے کھولا اور اس میں سے نیل پالش ریموور اور کاٹن نکالی اور اپنے ناخنوں سے نیل پالش چھڑانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ناخن نیل پالش سے آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے اس احتیاط سے نیل پالش اتاری کہ ہاتھوں پر حنائی رنگ کو مان نہیں پڑنے دیا، اور پھر وارڈروب کی طرف آ کر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس کا اندازہ درست ہی نکلا۔ ریان نے اس کی پسند کے ہلکے پھلکے لباس بھی وہاں ہینگ کروا دیے تھے۔ اسے پھر اپنے محبوب شوہر پر بہت پیار آیا۔ اسے عقیدت بھری نگاہ سے دیکھتی وہ ایک سادہ شلوار سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ غسل کر کے تازہ دم ہو گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مصلی اسے مل ہی گیا۔ وہ رات کو شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد ریان نے سامنے صوفے پر رکھ دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتی رہی۔ اس کی ہلکی سی سسکی پر اچانک ریان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، اب وہ اس کے قدموں پر سر جھکا کر رو رہی تھی۔ لاریب، ریان نے بے اختیار اسے اٹھایا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے مجھے اتنی عزت اور جو مقام دیا ہے، اس پر ساری زندگی بھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں تو کم ہے۔ میں اپنے دل سے اپنی گزری ہوئی زندگی کے گناہ کے ہر احساس کو اپنے آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی ہوں ریان۔ مجھے ان گناہوں کا احساس چین نہیں لینے دیتا۔ میرے سکون کے لیے اللہ سے تم بھی بہت دعا کرنا ریان۔ میں چاہتی ہوں میری روح سکون پا جائے۔ میں بہت گنہگار ہوں، اسی لیے مجھے چین نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا نا؟ میں نے تمہیں تمہارے والدین کا باغی بنا دیا۔ اب اس کے آنسو اس کے شفاف چہرے کو بھگونے لگے۔ دیکھو لاریب، تمہیں اس دنیا سے نکالنے اور اپنی محبت پانے کے لیے مجھے وقتی طور پر اپنے والدین سے بغاوت تو کرنا پڑی ہے، مگر میں اس پر شرمندہ نہیں۔ ہم نے جائز اور شرعی طریقے سے ایک دوسرے کو حاصل کر کے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں انہیں منا لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اور میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے اپنے ماضی کے بارے میں اب کچھ نہ سوچو۔ تم نے ابھی شاید اس دنیا کو قریب سے نہیں دیکھا جسے تم بہت اچھا سمجھتی ہو۔ اس دنیا میں کیسے کیسے گناہگار موجود ہیں، ابھی تم نہیں جانتی۔ ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا مومن ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون گناہگار ہے اور کون پرہیزگار، یہ وہی جانتا ہے۔ جب تم کھلی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھو گی تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کیسے کیسے ریاکار ہیں، جو اللہ کے آگے سر تو جھکاتے ہیں مگر دل سے اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، اس کے بندوں کو ناراض کرتے ہیں، ان کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، ہر طرح سے اپنے نفس کے غلام ہیں، پھر بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب میں تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بس تم اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اللہ پاک سے ہر وقت اس کا کرم اور معافی مانگتی رہو اور اس پر مکمل بھروسہ رکھو۔ وہ سچے دل سے کی گئی تمہاری توبہ اور دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ریان نے پھر اس کے سبھی چہرے پر بہتے پاکیزہ آنسوؤں کو اپنی پھولوں پر سمیٹا اور تیار ہونے کا کہہ کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ میرے اللہ، میری لاریب بہت معصوم اور سادہ ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دلدل میں پھنس گئی تھی۔ تو جانتا ہے اس کا دل کتنا صاف اور روح پاک ہے۔ اسے معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو قرار آ جائے۔ اس کے دل میں اپنے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کا احساس زندہ ہے، جس کی ہر لمحے وہ تجھ سے معافی اور توبہ کی سچی طلبگار ہے۔ تجھے تو ندامت کا ایک آنسو بھی قبول ہے اور وہ ندامت کے آنسوؤں کے دریا بہا رہی ہے۔ اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اسے ہمیشہ نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھنا میرے اللہ۔ کچھ دیر بعد اپنے رب کے حضور جھکا ریان بھی لاریب کے لیے دعا کر رہا تھا۔ دعا کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ لاریب کو اس کی ایک ایک ادا پر پیار آ رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پردے کی اور سے جھانکنے لگی تھی۔ لاریب نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں مقدس اجالے کی طرح پھیل گئیں۔
مجھے سورج کی پہلی کرن جو کمرے میں اترتی ہے بہت اچھی لگتی ہے ریان۔ لاریب نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے اندر جو روشنی اور اجالا ہے، اسی لیے تمہیں یہ مقدس روشنی اچھی لگتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی تعریف کا کوئی لمحہ اور موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ پیار اور عقیدت سے اسے دیکھے گئی۔ میرا خیال ہے خان بابا نے ناشتہ بنا لیا ہوگا۔ ناشتے کے بعد آپ تیار ہو جائیں۔ ریان کا پیار بھرا حکم تھا۔ کہاں جانا ہے؟ لاریب نے پوچھا۔ نئی شادی ہوئی ہے اور آج تو شادی کی پہلی صبح ہے۔ زندگی کو انجوائے کرنے نکلیں گے۔ بالکل جناب۔ لاریب بھی مسکرا دی۔ وہ دونوں ابھی ناشتے کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو ہی رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ریان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اماں بھی تھیں۔ وہ ان کے پیچھے سونا ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔ اٹھ گئے خیر سے؟ اماں بھی نے نہال ہوتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ جی، اور ہم تو خود ہی باہر آ رہے تھے، ریان نے کہا۔ ارے واہ، خود کیوں آتے؟ ایک دن کے دلہا دلہن ہو، ناشتہ تو میں نے ہی لانا تھا نا۔ اماں نے پیار سے ان دونوں کی بلائیں لیں۔ لاریب کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرمگی مسکراہٹ اس کی سچی خوشیوں کی گواہی بن رہی تھی۔ اماں بھی نہال ہو گئیں۔ لیجیے جناب، اب آپ روایتی دلہنوں کی طرح ناشتہ کریں۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ اماں بھی اس کی بلائیں لیتی اور سدا سہاگن اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیتی چلی گئیں۔ ناشتے کے بعد لاریب تیار ہوئی تو ریان کی نظریں بے پناہ عقیدت اور محبت سے اسے اپنے اندر جذب کرنے لگیں۔ میرون کامدار ساڑی میں ہلکا سا زیور پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ روح میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ میں واقعی دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوں۔ محبتوں سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے باہر لے آیا۔ اماں بھی نے ان دونوں کا صدقہ اتارا، پھر انہیں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ ریحان کی خوبصورت غربت میں زندگی کی مقدس لطافتیں آج اس کے ساتھ تھیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں موسم ایسا ہی حسین ہوا کرتا تھا اور اس نے ہیروز کے ساتھ یہاں کے دلفریب رومانی موسم میں کئی رومانی گیت گائے تھے، مگر وہ سب وقتی ضرورت اور اس کی مجبوری تھی۔ مگر آج اس کی حقیقی زندگی کا ساتھی اور اس کا سچا ہمسفر اس کے ساتھ تھا، اور وہ اس کے ساتھ بہت دور تک جانا چاہتی تھی، دنیا کے آخری کنارے تک۔ اس کی حسین قربتوں میں وقت کتنی جلدی گزر رہا تھا۔ گھومنے پھرنے کے بعد بھوک کا احساس ہوا تو وہیں ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور اس کے بعد ریان اسے شاپنگ کے لیے لے گیا۔ شام کو وہ واپس لوٹے تو خان بابا کی اچھی سی چائے ان کی منتظر تھی۔ وہ وہیں لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا لطف لینے لگے۔ ایک ہفتہ یوں پر لگا کر اڑ گیا جیسے وہ اس کی محبتوں کے آسمان میں اڑی جا رہی تھی، اوپر اور اوپر۔ وہ اس خوبصورت روشن صبح کو ناشتے کے بعد بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج آسمان اور صاف اور روشن تھا، نکھرا دھلا اور اجلی دھوپ کی قربت سے مسکراتا حسین موسم ان کا منتظر تھا۔ وہ ریان کی زندگی کے ہر خوبصورت لمحے کو اپنے دل اور روح میں قید کر لینا چاہتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کے یادگار لمحے تھے۔ کھانے کے بعد وہ پھر نیچے اتر آئے موسم کا لطف لینے کے لیے۔ چھوٹی سی پہاڑی پر بہتے ہوئے چشمے کے پاس پانی میں پاؤں ڈالے وہ بیٹھی تھی۔ ریان قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے کسی نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ سامنے ہی فلمی صحافی اور اس کا کیمرہ مین کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ کیا ہے منور صاحب؟ لاریب نے اسے پہچان کر خفگی سے کہا۔ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو اس سے پہلے کبھی سامنے نہ آئی، اس نے بھی ڈٹائی سے کہا۔ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ سنا ہے آپ نے بیماری کا بہانہ کر کے 3-4 دن کے لیے کئی فلم سازوں کی شوٹنگ کینسل کروا کر ان کا نقصان کروایا ہے، اور اب آپ یہاں کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ نیا چہرہ کون سا ہے؟ اس دفعہ ہم آپ کو فل کوریج کے ساتھ چھاپیں گے۔ لینگویج پلیز۔ ریان کو اس کی گستاخ زبانی پر غصہ آ گیا تو بول اٹھا۔ منور صاحب، آپ میرے اور ریان کے بارے میں جو چاہے لکھ دیں، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت کچھ تصدیق کیے بغیر ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اب ایک اور سچ بھی لکھ دیں۔ وہ سچ کیا ہے؟ میں اور صنم عنقریب شادی کرنے والے ہیں اور صنم اب فلمی دنیا چھوڑ رہی ہے۔ اب کوئی اور سچ سننا چاہتے ہیں آپ؟ ریان نے سچ بتا کر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ واٹ؟ منصور نے غیر یقینی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اب آپ جائیے اور اپنے فلمی اخبار کی شہ سرخی بنا کر چھاپ دیجیے ہم دونوں کو۔
ریان نے پھر غصے سے کہا، یہ ہاٹ نیوز سب سے پہلے میرے ذریعے اخبار کی زینت بنے گی۔ منصور بولا، آپ لوگ تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں کسی کے ساتھ مسکرانے، بات کرنے کا حق بھی نہیں دیتے اور اسکینڈل بنا کر چھاپ دیتے ہیں۔ جائیے، کل کے اخبار کے لیے یہ خبر کافی ہے۔ میں تو یہاں افریدی صاحب کے یونٹ کے ساتھ ان کی فلم کی کوریج کے لیے آیا تھا۔ آپ کو اس طرح دیکھا تو چلا آیا۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس کا غصہ دیکھ کر منصور اور کیمرہ مین نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ چلو آؤ، ہم وہاں چلتے ہیں۔ سارا موڈ خراب کر دیا منصور، لاریب نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ریان مسکرا دیا۔ ایک مشکل راہ پر قدم رکھا ہے، اب ایسے لوگ تو راہ میں ملیں گے ہی۔ میں ثابت قدم رہوں گی ریان۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے اس نے کہا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ پل صراط سے گزر جانا چاہتی تھی، مگر اس وقت نہ جانے کیا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ پریشان ہو گئی ہو؟ ریان نے اس کے متفکر چہرے پر نگاہ ڈالی۔ نہیں، میں اپنی نہیں، تمہاری فکر کر رہی ہوں۔ میری زندگی تو ایسے واقعات کی عادی ہے، مگر تمہارے لیے یہ بہت تشویش کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہاری اور تمہارے خاندان کی عزت اور وقار ہے اس معاشرے میں، اور تم۔ ریان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اگر یہ خبر اور تصویر چھپ گئی تو شاید تمہارے لیے سچویشن بہت مشکل ہو جائے، اور میں ذرا برابر تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں سنبھال لوں گا، اور پھر بابا کو تھوڑی پتہ چلے گا، مگر دنیا کو تو خبر ہو جائے گی نا۔ تو ہونے دو، اچھا ہے نا میرے اور تمہارے پیار کے چرچے ساری دنیا میں ہوں، اور سب کو پتہ چل جائے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا اور سچا پیار کرتے ہیں۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تمہارے والدین مجھے قبول نہ کریں گے تو میرا کیا ہوگا۔ تمہیں میں زمانے کی گرم ہوا تک نہ لگنے دوں گا لاریب، میرا یقین کرو۔ تمہاری سچی محبتوں کے اعتماد نے ہی مجھے سنبھالا ہوا ہے ریان، اور میں اسی سہارے زندگی جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ ابھی مرنے کی بات نہ کرو، ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک میں اور تم ساتھ چلیں گے، بڑھاپے میں پیش کریں گے، اور ہمارے بچے بھی ہم پر رشک کریں گے۔ ریان نے اس کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر اسے ہنسانے کی کوشش کی۔ ریان کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ بات ریان بھی خوش ہو گیا۔ ہم کل ایبٹ آباد اور سوات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ریان نے چلتے چلتے بتایا۔ یہ تو اچھی خبر ہے ریان، میں زندگی کے ان دنوں کو بہت یادگار دیکھنا چاہتی ہوں، وہ خوش ہو کر کہنے لگی، اور ریان اس کی خوشی سے محظوظ ہونے لگا۔ زندگی یہی تو تھی۔ کافی دیر تک وہ خوبصورت موسم کی دل فریبی میں کھوئے رہے، پھر شام گہری ہونے لگی تو لوٹ آئے۔ وہ کئی خوبصورت دن انہوں نے ایک دوسرے کی خوبصورت قربت میں گزارے۔ زندگی بھر کی تلخیوں اور محبت کی محرومیوں نے لاریب کے اندر جو مایوسیاں بھر دی تھیں، ریان کی محبت اور زندگی بھر کے ساتھ کا اعتماد اسے پھر سے جینا سکھا گیا، مگر وقت کے ترکش میں ابھی اس کے لیے کتنے تیر باقی تھے جو اسے خبر نہ ہو سکی تھی۔ ایک اہم بات جو ریان اسے بتانا چاہتا تھا، اس کی خوشی دیکھ کر اسے بتانے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ بخاری صاحب کا شمار شہر کے معززین میں ہوتا تھا۔ ان کے اپنے حلقہ احباب میں ان کی بہت عزت اور وقار تھا۔ کاروباری اعتبار سے بھی ان کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ زندگی بھر محنت اور لگن سے یہ مقام بنایا، مگر آج انہیں یہ سب خاک میں ملتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی عزت، ان کا وقار، سب کچھ داؤ پر لگ رہا تھا، اور ان کی عزت کو داؤ پر لگانے والا کوئی غیر نہ تھا، ان کا اپنا اکلوتا بیٹا ریان تھا۔ ابھی وہ آفس آئے ہی تھے کہ ان کے مینیجر نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ شاہد صاحب، آج آپ جلدی آ گئے۔ بخاری صاحب نے انہیں مسکرا کر دیکھا۔ سر، ایک بہت اہم بات بتانا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا، اور یہ بات میں آپ سے اکیلے میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سب کے جانے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہیے۔ بخاری صاحب نے قدرے فکرمندی سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ سے یہ بات کروں یا نہیں، مگر میری وفاداری کا تقاضا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ چھپاؤں۔ یہ بات فوراً آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ شاہد صاحب نے سر جھکا کر ایک اخبار کا صفحہ ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ بخاری صاحب نے چونک کر پوچھا۔ اس میں ریان کی تصویر چھپی ہے، شاہد صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کس سلسلے میں؟ بخاری صاحب پریشان ہو کر بولے۔ سلسلہ کچھ اچھا نہیں ہے سر۔ کیا مطلب؟ بخاری صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ ایک فلمی اخبار کا صفحہ ہے، اس میں فلم سے متعلق لوگوں کی خبریں چھپتی ہیں۔
اس میں ریان میاں کی تصویر ایک فلمی اداکارہ کے ساتھ ہے اور ان کے بارے میں خبر بھی چھپی ہے۔ شاہد صاحب روانی میں کہہ گئے، یہ کیا فضول بکواس ہے؟ بخاری صاحب کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ کو بتانے سے گریز کر رہا تھا، مگر سر، آپ کو بروقت پتہ چلنا چاہیے تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے۔ اس فلمی اخبار کا تمہارے پاس کیا کام؟ سر، گھر کی ملازمہ صبح یہ اخبار دیکھ رہی تھی، اتفاق سے میری نظر ریان صاحب کی تصویر پر پڑی۔ میں نے ملازمہ سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے آفس آتے ہوئے یہ اخبار خرید کر لے آیا تاکہ آپ کو بروقت مطلع کر دوں۔ صبح سے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی اور کو تو نہیں پتہ؟ بخاری صاحب کے چہرے پر انجانی تشویش کے کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ شاہد صاحب کو ان پر ترس آنے لگا۔ نہیں سر، کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ بخاری صاحب نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ بے فکر رہیں سر، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر اور تصویر وائرل ہوئی ہے۔ اوہ میرے اللہ، یہ ریان نے کیا کیا؟ بخاری صاحب نے اپنے شاہد صاحب بھی پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ اس میں ریان میاں کا کوئی قصور نہیں ہوگا، یہ اداکارائیں ہی بڑی ہوشیاری سے شریف اور معصوم لڑکوں کو اپنے جال میں پھانس لیتی ہیں۔ آپ اب ریان میاں پر کڑی نظر رکھیں، انہیں آگے مزید قدم نہ اٹھانے دیں، کیونکہ اس خبر کے مطابق وہ شادی کرنے والے ہیں۔ بخاری صاحب کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ مگر ریان کو یہ کہاں ملی، اور ریان نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ وہ اب تک اپنا سر ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں سر، ایسی بے بنیاد خبریں بھی شائع ہو جاتی ہیں اور اسکینڈل بھی بن جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد خود ہی دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نئی خبریں مل جاتی ہیں تو پرانی بھول جاتے ہیں۔ اس خبر کا بھی کچھ عرصے شور رہے گا، پھر خود بخود دب جائے گی اور لوگ بھول بھی جائیں گے۔ مگر جب تک لوگ بھولیں گے، میری عزت کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ کیا کہیں گے سب لوگ؟ بخاری صاحب سخت پریشانی کے عالم میں اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ میرا خیال ہے آپ کی فیملی اور حلقہ احباب میں کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان باتوں پر دھیان دے۔ آپ کی فیملی میں اور کون ہے؟ آپ کی مسز اور ریان۔ میرا خیال ہے کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ آپ پریشان ہو کر اپنا بی پی ہائی نہ کریں اور گھر جا کر آرام کریں۔ اب کہاں آرام؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کی طبیعت کی وجہ سے بتانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر بتانا بھی ضروری تھا کہ بات آگے نہ بڑھے۔ ہو سکتا ہے بات یہ نہ ہو، اخبار والے بہت کچھ بغیر تصدیق کیے بھی چھاپ دیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ خبر جھوٹ ہو، اور یہ خبر جھوٹ ہوئی تو میں اس اخبار پر دعویٰ کروں گا۔ بخاری صاحب بہت غصے سے باہر نکلے تھے۔ اب وہاں ٹھہرنا دشوار لگ رہا تھا۔ شاہد صاحب انہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے ان کے پیچھے چلے آئے۔ سر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں شاہد صاحب، آپ فکر نہ کریں۔ مگر اتنی بڑی بات سن کر میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہی ہوگا، انہوں نے کہا۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا اور ڈرائیور کو گاڑی لانے کو کہا۔ گاڑی گیٹ پر آئی تو بخاری صاحب جلدی سے بیٹھ گئے اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ شاہد صاحب سوچ رہے تھے کہ انہوں نے بتا کر شاید اچھا نہیں کیا۔ زندگی کے 15 دن بھی پر لگا کر اڑ گئے، اور اب وہاں کی حسین یادیں دل کے دامن میں سمیٹ کر واپس آنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہاں سے واپسی پر لارے بہت اداس تھی۔ زندگی کے یہ سارے دن یادگار اور بے مثال دن تھے، اس کے بعد پھر وہی شب و روز شروع ہو جانے تھے۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کسی فلم کی شوٹنگ پر جانے کو، لاریب نے اپنا سامان پیک کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دن برداشت کر لو، اس کے بعد میری اور تمہاری زندگی میں کوئی اور نہ ہوگا، ریان نے پیار سے سمجھایا۔ صرف تمہاری خاطر اور اپنی آنے والی خوبصورت زندگی کے انتظار میں ہی میں یہ سب برداشت کروں گی ریان۔ لاریب کی آنکھوں میں اداس نمی تیرنے لگی، اور اس سے پہلے کہ ریان کوئی جواب دیتا، خان بابا تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اندر آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ ریان نے پھر پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بابا؟ بات ہی کچھ ایسی ہے بیٹا، خان بابا بتاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، دروازہ ایک جھٹکے سے تیزی سے کھلا، اور اندر وہ طوفان امٹ آیا جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ سامنے بخاری صاحب غیظ و غضب کی مکمل تصویر بنے ان کے سامنے موجود تھے۔ بابا، آپ؟ ریان کی آواز کانپ گئی۔ لاریب نے بھی انہیں دیکھا اور جیسے رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔
پیکنگ کرتے اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ بخاری صاحب کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کی اتنی چنگاریاں تھیں کہ اسے اپنا وجود راکھ ہوتا محسوس ہونے لگا۔ ریان نے اسے اور اس نے ریان کو تھامنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، مگر درمیان میں بخاری صاحب آ گئے اور انہوں نے تیزی سے ریان کا بازو کھینچا۔ ابھی اور اسی وقت چلو میرے ساتھ، وہ غصے سے چلائے۔ بابا، آرام سے بیٹھ کر بات کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ریان نے انہیں بٹھانا چاہا۔ چھوڑو مجھے اور اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ میں لاریب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ جائے گی۔ اس نے لاریب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جتنے دن اس کے ساتھ یہاں وقت گزارا ہے نا، اس کی سے قیمت دو اور چلو میرے ساتھ۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بابا، ریان نے کہنا چاہا۔ بخاری صاحب کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی اور انہوں نے پوری قوت سے اسے اپنی جانب گھسیٹا۔ ریان کا ہاتھ لاریب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کھینچ کر لے گئے۔ ریان، ریان، لاریب اسے سزائیں دیتی باہر تک آئی۔ بخاری صاحب نے ریان کا بازو نہ چھوڑا اور زبردستی اسے گاڑی میں دھکیل دیا۔ میرا انتظار کرنا لاریب، میں لوٹ کر آؤں گا، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، میرا انتظار کرنا۔ ریان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ گاڑی اس کی خوشیوں کو کچلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ریان کی آواز ڈوبتی چلی گئی اور گہری ہوتی شام کے سائے میں لاریب کا دل بھی ڈوبتا چلا گیا، یوں جیسے زندگی کی شام ہو گئی ہو۔ اس نے ان تاریک راہوں میں بیٹھ کر اپنے ان خالی ہاتھوں کو دیکھا جن سے ریان کے ہاتھ چھوٹ گئے تھے۔ ان خالی ہاتھوں میں اب اس کی قسمت بیان کر رہی تھی۔ دکھوں کی دراڑیں مزید گہری ہو گئی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بے تحاشا رو پڑی۔ ابھی تو ان مہندی والے ہاتھوں سے ریان کے نام کی خوشبو اور رنگ بھی نہ اترا تھا کہ جدائی کی تپش سے وہ ہاتھ جل اٹھے۔ صفیہ بیگم بہت بے چینی سے بخاری صاحب کا انتظار کر رہی تھیں۔ آج انہیں گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ آج ان کی طبیعت بھی اچھی نہ تھی اور وہ دوپہر میں ہی آنے کا کہہ گئے تھے۔ اب تو کافی رات گزر چکی تھی۔ ان کے موبائل پر بار بار فون کر رہی تھی مگر موبائل فون آف آ رہا تھا۔ ان کی پریشانیاں مزید اس وقت بڑھ گئیں جب انہوں نے آفس فون کر کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ آج صاحب تو دوپہر سے ہی نکل گئے تھے۔ یا اللہ خیر، گھبراتے دل کے ساتھ وہ دعائیں کر رہی تھیں۔ دل میں انجانے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ انہوں نے اتنی دیر کوئی وجہ بتائے بغیر کی ہو اور پھر فون بھی بند ملے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے باہر لپکی۔ گاڑی سے پہلے ریان اتر کر اندر کی طرف آیا اور ان کے پیچھے ہی بخاری صاحب بھی آنے لگے۔ معاملہ ابھی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ریان اندر آیا تو اس کا چہرہ بہت بجھا ہوا تھا۔ تھکن کے ساتھ ساتھ ناگواری کے تاثرات بھی جھلک رہے تھے۔ وہ پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھیں۔ ریان نے انہیں سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو بخاری صاحب کی تیز آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ادھر ہی بیٹھو، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ صفیہ بیگم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بخاری صاحب؟ آج آپ نے بہت دیر کر دی، اور اگر ریان نے بھی آنا تھا تو کم از کم مجھے اطلاع تو کر دیتے، میں سارا دن سے پریشان ہو رہی تھی۔ یہ سب تم اپنے بیٹے سے پوچھو جسے میں ابھی زبردستی مری سے واپس لایا ہوں۔ بخاری صاحب مسلسل طیش میں تھے۔ اسے کچھ دیر آرام تو کر لینے دیں، صبح بات کر لیجیے گا۔ صفیہ بیگم کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ اب صبح کا انتظار نہ ہوگا مجھ سے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بخاری صاحب؟ ذرا اپنے لاڈلے بیٹے سے پوچھو تو صحیح کہ یہ کیا گل کھلا کر آیا ہے۔ سیر و تفریح کے بہانے خاندان کی عزت اچھال رہے تھے، مگر ہوا کیا ہے؟ صفیہ بیگم نے پریشانی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ آرام سے بات کریں بخاری صاحب، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اتنا غصہ کرنے سے۔ صفیہ بیگم نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور میز پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر ان کی طرف بڑھایا۔ ریان مجرموں کی طرح ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بخاری صاحب نے پانی پیا اور ریان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا، ہمارے پیار اور محبت میں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی تھی یا تمہاری پرورش میں ہم نے کوئی کسر چھوڑی جس کا تم نے ہمیں یہ صلہ دیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بابا؟ ریان سب کچھ سمجھ کر بھی انجان بنا تو بخاری صاحب کو مزید غصہ آ گیا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو میں اس اخبار کے مالک کی خبر لیتا ہوں، اگر یہ سچ ہے تو… بخاری صاحب نے غصے میں اخبار اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ لاریب کی تصویر اس کے قدموں میں، وہ اس کی توہین برداشت نہ کر سکا۔
وہ جھکا اور اس نے اخبار اٹھا کر ہاتھ میں تھام لیا۔ یہ خبر سچ ہے بابا جان، اس نے اپنی ساری ہمتیں مجتمع کر کے کہا۔ کیا؟ صفیہ بیگم نے انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا بڑا مذاق ہم سے نہ کرو ریان، تم ایک معمولی سی فلمی اداکارہ کے ساتھ مل کر ہماری اور خاندان کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو، اس کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا ریان۔ جتنے دن اور راتیں تم نے اس کے ساتھ مری میں گزاری ہیں، میں اسے تمہاری جوانی کی غلطی سمجھ کر معاف کر دوں گا، مگر اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ فلمی اداکارائیں تو دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں، ان سے گھر نہیں سجائے اور بسائے جاتے۔ بابا جان، لاریب کی توہین اسے گوارا نہ تھی، اس لیے آج پہلی بار اپنے باپ کے سامنے احتجاج بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دل نہیں بہلایا اور نہ ہی اس کے ساتھ رنگ رلیاں منائی ہیں جسے آپ میری جوانی کی غلطی سمجھ لیں۔ کیا آپ کو اپنی تربیت پر اعتبار نہیں؟ لاریب بالکل مختلف ہے، سب سے الگ اور منفرد۔ اسے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ ہی نہیں، اس سے وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ ریان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ دل تو چاہا تھا کہ ابھی اپنے نکاح کے بارے میں انہیں بتا کر معاملہ آر پار کر دے، مگر ابھی وہ انہیں سب کچھ بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس معاملے میں اپنی ماں کو پہلے اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ کسی فلمی اداکارہ کے لیے ایسے وعدوں اور فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی ریان، ایسے وعدے تو وہ روز کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی کے پہلو میں کر رہی ہوتی ہیں۔ تم جیسے شریف اور نیک نام شخص کو قابو کرنے کا یہ بھی ایک حسین بہانہ اور چال ہوتی ہے۔ بخاری صاحب نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بابا جان، لاریب کی اتنی توہین نہ کریں، ریان بہت دل برداشتہ ہو کر ٹوٹے لہجے میں بولا۔ وہ تو خود اس گندگی سے نکلنا چاہتی ہے اور تم اس گندگی کو اپنے گلے سے لگا کر ہماری عزت بڑھانا چاہتے ہو، ہمارے خاندان میں تعفن پھیلانا چاہتے ہو۔ بخاری صاحب کی گرجدار آواز اس کے جذبوں کو دھیما نہ کر سکی۔ آتش عشق مزید بھڑک اٹھی۔ آپ چاہیں جو بھی سمجھ لیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں بھی آپ کا ضدی بیٹا ہوں، ہار ماننے والا نہیں، مگر میری زندگی میں تم خاندان کی عزت کو بٹا نہیں لگا سکتے۔ اللہ نہ کرے بخاری صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صفیہ بیگم نے پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا بھی تھا کہ ابھی یہ بات نہ چھیڑیں، مگر وہ اسے دیکھ کر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے۔ میں خاندان کو چھوڑ دینے کو ترجیح دوں گا۔ مجھے ایسے خاندان کی ضرورت نہیں جہاں کسی کو سہارا دینا عیب سمجھا جائے، کسی کے ساتھ زندگی میں ہدایت کی روشنی لے کر آنا کیا بری بات ہے بابا؟ تم نے اسے راہ راست پر لانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ یاد رکھو یہ سب اس کے ہیلے بہانے ہیں، اس کے لاکھوں پرستار ہوں گے، صرف تم ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لاکھوں پرستاروں میں سے ایک میں ہی ہوں۔ میں ساری دنیا میں وہ واحد شخص کہلانا چاہتا ہوں جو صرف لاریب کو چاہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ اسے کوئی اور بھی دیکھے۔ اس کی زندگی میں صرف میں ہی ہوں بابا، اور میں ہمیشہ اس کی زندگی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے فیصلے نہیں بدل سکتے۔ ریان کے لہجے کا ٹھوس اعتماد انہیں کہیں بھی کمزور محسوس نہ ہو رہا تھا، ماں کے کہنے پر بھی نہیں۔ صفیہ بیگم نے اپنی محبت کا حق استعمال کرتے بڑی امید سے اس کی طرف دیکھا۔ ریان نے انتہائی مجبوری سے ان کی طرف دیکھا اور تیزی سے ان کی طرف پلٹ کر آیا۔ آپ تو مجھے اپنی جنت سے محروم نہ کریں امی۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا۔ کوئی تمہیں اس جنت سے دور نہیں کرنا چاہتا، مگر تم خود اس جنت کو ٹھوکر مار کر جانا چاہتے ہو۔ ماں کا لہجہ بھی آج سخت تھا اور آنکھوں میں ممتا کی بے قراری بھی نہ تھی۔ امی، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے اور گھر بسانے کا پورا حق اور اختیار ہے۔ آپ لوگ مجھے میرے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تم نے بھی تو کسی اچھی نیک اور شریف لڑکی کا انتخاب نہیں کیا۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم تمہارے لیے بہترین لڑکی کو جیون ساتھی بنائیں۔ صفیہ بیگم کے لہجے کی سختی برقرار تھی۔ امی، کیا نیکی اور شرافت صرف ہماری میراث ہے؟ اس نے ان دونوں سے سوال کر ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شرافت اور نیکی کے لیے کوئی اپنے نام پر ٹھپا لگوا کر نہیں آیا امی۔ یہ کبھی بھی کسی کے دل میں جاگ سکتی ہے اور کسی بہت نیک نام شخص کی زندگی سے جا بھی سکتی ہے۔ جب جسے چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں اس نیکی سے روکنا چاہتے ہیں؟ میں اسے اس دلدل سے نکال کر ایک شریفانہ اور عزت دار زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میرے اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے آپ کو۔ تمہارے اس نیک جذبے کی قدر کر کے
میں سب کو اپنے پر ہنسنے کا موقع دوں، اس کالک کو ہمیشہ کے لیے اپنے ماتھے پر لگا لوں۔ یاد رکھو وہ لڑکی ہماری عزت اور نیک نامی کے نام پر داغ لگا کر اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگر وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی تو میں اس گھر سے جا سکتا ہوں نا۔ ریان کا ضدی فیصلہ اب بھی اٹل تھا۔ تم یہاں کیا کچھ چھوڑ کر جاؤ گے، اس کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ یہ ساری جائیداد، رشتے ناتے، بخاری صاحب کی ساری کوششیں رائگاں جا رہی تھیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے اب لاریب کے سوا کسی شے کی آرزو ہے نہ تمنا۔ وہ اس کی محبت میں پاگل تھا۔ تو پھر جاؤ یہاں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ خالی ہاتھ اسے اپناؤ۔ جس زندگی کے وہ خواب دیکھ کر تمہاری زندگی میں نقب لگا کر بیٹھی ہے، اسے کس طرح تعبیر دو گے؟ وہ رنگوں، روشنیوں، آزادی اور آسائشوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی حقیقت میں تمہیں خالی ہاتھ دے کر 2 قدم بھی تمہارے ساتھ نہ چل سکے گی۔ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا تو ٹھوکر مار کر چلی جائے گی تمہیں۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ میرا نصیب ہوگا۔ اگر میرے اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ عشق میں تو تاج اور تخت ٹھکرائے گئے ہیں، یہ جائیداد تو معمولی شے ہے۔ مجھے ضرورت نہیں، اب یہ ضرورت نہیں، مگر جب سر پر پڑے گی نا تب ان آسائشوں کا احساس ہوگا۔ اور پھر ناز نخروں میں پلنے والی کی خواہشیں کب تک اور کہاں سے پوری کرو گے؟ صفیہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھا جائے گا، میں اپنی ضرورتوں کے لیے آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بیٹا۔ تم جذبات کے رو میں بہہ کر اپنی زندگی کے سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو، اور تمہاری اس غلطی کی سزا صرف تم ہی نہیں، ہم بھی تمہاری بربادی اور جدائی کی صورت میں کاٹیں گے۔ صفیہ بیگم بہت پریشان ہو کر بولی۔ امی، ریان نے پھر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ وہ محبتوں کی ترسی ہوئی ہے، اسے آپ کی ذرا سی محبت ملے گی، وہ اپنا آپ پر نچھاور کر دے گی۔ ایک بار اسے میری بیوی بن کر آنے تو دیں۔ ریان نے اب التجا کی۔ بیوی تو صرف تمہاری ثمینہ بنے گی۔ میں نے اپنی بہن کو مدتوں سے زبان دے رکھی ہے اور میں اس سے ہرگز نہیں پھروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اپنے فیصلے بدلنے کا عادی نہیں۔ تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میرا غصہ اور ناراضگی نہیں۔ صفیہ بیگم، اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، میں انکار نہیں سنوں گا۔ صفیہ بیگم حیرانی اور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ وہ چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی تھیں۔ یہ تمہارا پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ ہے۔ صبح کی فلائٹ سے تم سنگاپور جا رہے ہو۔ وہاں سے واپسی پر تمہاری اور ثمینہ کی شادی طے ہے۔ بخاری صاحب نے ان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میز پر رکھا ہوا پاسپورٹ ٹکٹ ریان نے بے دلی سے اٹھایا۔ لاریب سے جدائی کا یہ پروانہ اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ دل چاہا کہ ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دے اور جانے سے انکار کر دے۔ ایسے حالات میں وہ کیسے اپنے کاروبار پر توجہ دے سکتا تھا؟ اسے حالات کے رخ کا اندازہ تھا مگر ایسی سنگینی کا نہیں۔ وہ بہرحال یہ طوفان تو آنا ہی تھا، آج ہی سہی۔ امی، بابا یہ بالکل اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ اتنے ٹینشن میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بابا سے کہہ دیں میں نہیں جا رہا، وہ خود چلے جائیں، اس نے بے دلی سے کہا۔ بیٹا، وہ اب کسی صورت نہیں مانیں گے۔ تم نے پہلے ہی انہیں بہت مایوس اور ناراض کیا ہے، اب تمہیں ہی جانا ہوگا، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ میں ایک شرط پر جاؤں گا، واپس آ کر میں ثمینہ سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ صفیہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ بیٹا، تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو، وہ اپنا فیصلہ ہرگز نہیں بدلیں گے، اور وہ بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بھی ان کا ضدی بیٹا ہوں۔ کم از کم آپ تو میرا ساتھ دیں۔ اس نے التجائی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر ایک لمحے کو ماں کا دل بھی کانپا۔ آخر کو ماں تھی۔ ریان نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ آپ کو میرے لیے راہ ہموار اور بابا کا دل موم کرنا ہوگا، ورنہ آپ مجھے کھو دیں گی۔ اس کی بات سن کر صفیہ بیگم کا دل بھی بے قرار ہو گیا، مگر خود پر قابو پا کر بولی، ایک فلم ایکٹریس کو اپنی ماں پر ترجیح دے رہے ہو؟ ماں کی محبت پر اس کی محبت غالب آ گئی ریان۔ صفیہ بیگم کے لہجے میں شکایت بھی اسے تڑپا گئی، مگر لاریب کو اب وہ اس مقام پر لا کر تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ماں کو تو راضی کر ہی لے گا۔ امی، آپ ایک بار اس سے ملیں گی تو آپ کے خیالات بھی اس کے بارے میں بدل جائیں گے، مگر اس کی فلمی حیثیت، اس کا ماضی، اس کے حالات تو تم نہیں بدل سکو گے نا۔
اگر تم سمینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہارے بابا کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیتی، مگر اب تمہاری پسند غلط ہے۔ امی، اس بات پر تو یقین رکھیں نا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی اسے ملتا ہے۔ بس اب آپ اس بات کو ذہنی طور پر قبول کر لیں کہ لاریب میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ اس نے بھرپور یقین سے کہا۔ ایک لمحے کو تو دل چاہا کہ ماں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دے، لیکن ابھی وہ ماں کے لیے قیامت کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ انہیں اعتماد میں لے کر سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، ابھی تم نے جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ صفیہ بیگم نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ماں کے مہربان ہاتھوں کا لمس اسے سکون دے رہا تھا۔ وہ اپنی جنت سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا اور اپنے پیار کی جنت اجاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں واپس آؤں تو آپ بابا کو میرے لیے راضی کریں گی؟ وہ بڑے مان سے کہہ رہا تھا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی۔ ماں کے پاس بھی ابھی یہی تسلی تھی جو اس کا دل بہلا گئی۔ ٹھیک ہے ماں۔ اس نے ماں کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے۔ میں کھانا لگواتی ہوں، تم فریش ہو کر آؤ اور اپنے بابا کو بھی راضی کر کے لاؤ، ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، صفیہ بیگم نے کہا۔ اچھا۔ وہ بے دلی سے اٹھا۔ دل تو لاریب میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے فریش ہو کر واپس آیا تو بابا کے کمرے کی طرف آ گیا انہیں منانے۔ اس کی تھوڑی سی کوششوں سے وہ کمرے سے باہر کھانے کی میز پر آ گئے، مگر اس سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ گہری اداس شام کب کی رات کی تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی اور وہ اب تک بالکنی میں بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی جہاں سے ریان کو اس کے بابا زبردستی کھینچ کر لے گئے تھے۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں میں اب صرف ریان کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ اسے نہیں آنسو تھے کہ آنکھوں کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ تھے، بار بار امڑ آتے۔ زندگی کی خوشیاں ایک بار پھر مختصر سی مدت کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھیں اور پھر روٹھ گئیں۔ کب تک یہاں سردی میں بیٹھ کر اس انجانی راہ کو تکتی رہو گی بیٹا؟ اماں بھی کئی بار چکر لگا کر جا چکی تھیں اسے اندر بلانے کے لیے، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ریان واپس آئے گا اماں بھی، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ آئے گا اور میں اس کا انتظار کروں گی، مگر یہاں ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ بس صبح چلنے کی تیاری کرو، اب یہاں کچھ نہیں رکھا، اماں بھی نے سمجھایا۔ کس آس پر وہ یہاں بیٹھی رہتی، مگر دل کے معاملے وہ کیا جانے۔ لاریب نے ایک ٹھنڈی آہ سینے سے آزاد کی اور پھر اندر چلی آئی۔ وہ سارا حسین وقت جو ریان کے ساتھ یہاں گزرا تھا اب ایک خواب بن کر آنکھوں میں چبھنے لگا۔ جینے کے لیے وہ چند راتیں ہی تو اس کا سہارا تھیں۔ اماں بھی اور خان بابا کے کہنے پر زبردستی کھانے کے نام پر 2-4 لقمے لیے اور پھر کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرہ اب تک سہاگ کے مقدس پھولوں سے مہک رہا تھا، مگر اب یہ خوشبو اسے ڈسنے لگی تھی۔ ملن کے 15 معطر راتوں کے بعد جدائی کی یہ پہلی رات اس کی سیج کو کانٹوں میں بھر گئی۔ نیند اب اسے کہاں آنی تھی؟ وہ ریان کے بارے میں تمام رات سوچتی رہی اور اس کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ جانے اس کے بابا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اسے اندازہ تو تھا کہ جب انہیں سب کچھ پتہ چلے گا تو ان کا رد عمل ایسا ہی شدید ہوگا۔ وہ ان حالات کے لیے تیار تھی، مگر اتنی جلدی نہیں۔ اس کی خوشیوں پر شب خون مارا گیا تھا۔ ماتم کی یہ رات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ بے چین وہ تھی تو قرار ریان کو بھی کہاں تھا؟ وہ بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد اس پر کیا بیتی ہوگی؟ اس کی اچانک جدائی کے صدمے نے اس کا کیا حال کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر بابا کا رویہ۔ وہ سب کچھ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع ہوا کہ وہ اپنے موبائل کا چارجر بھی وہیں بھول گیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے تسلی دینا چاہتا تھا، مگر کیسے دیتا؟ اس کا موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے آف تھا۔ لاریب سے بات کرنے کے لیے صبح تک کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ لینڈ لائن فون سے اس نے لاریب کو کال ملا دی۔ لاریب اس سے رابطے کے بارے میں ہی فکر مند تھی جب اس کے موبائل کی ٹون نے خاموش ماحول کا سحر توڑ دیا، مگر اسکرین پر ایک نیا نمبر تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ فون اٹھائے یا نہیں۔ وہ اسی کشمکش میں تھی اور ادھر ریان اس کے فون نہ اٹھانے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ فون اٹھاؤ لاریب، وہ جھنجھلا سا گیا اور بار بار نمبر ملاتا رہا۔ ہیلو۔ آخر لاریب نے فون اٹھا ہی لیا۔ شکر ہے لاریب، تم نے فون تو اٹھایا، میں گھر کے نمبر سے کر رہا ہوں، اس نے بتایا۔
ریان تم ٹھیک تو ہو نا؟ بابا نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، وہ بے چینی سے بولی، اور میں تمہارے لیے پریشان تھا۔ تمہارا موبائل؟ لاریب نے پوچھا۔ اس کا چارجر جلدی میں وہیں رہ گیا، اس لیے موبائل آف ہے۔ بابا نے اتنا اچانک سب کچھ کیا کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ سنو، میرے پاس وقت کم ہے، صبح کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ اس نے پھر جدائی کا مسودہ سنایا۔ واپس کب آؤ گے؟ لاریب کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کام تو 2 ہفتوں کا ہے، کام ختم ہوتے ہی فوری طور پر آنے کی کوشش کروں گا۔ میں تم سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا۔ تم بھی اب صبح گھر چلی جاؤ، اور ہمارا نکاح نامہ بہت سنبھال کر رکھنا، اور اپنا بھی بہت خیال رکھنا۔ ابھی بابا کی بات اس لیے مان رہا ہوں کہ تمہارے لیے ان سے بات کروں اور انہیں منا سکوں، واپس آ کر تمہیں اپنے گھر لے آؤں۔ ریان نے اسے تسلی دی۔ تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا ریان، میں یہ دن بہت مشکل سے گزاروں گی۔ میرے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے، مگر ابھی کیا کروں، بہت مجبور ہوں۔ تمہارا انتظار کرنا، میرا انتظار کرنا لاریب۔ ابھی وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بابا نے لائن کاٹ دی۔ تم باز نہیں آئے اس سے رابطہ رکھنے میں۔ ان کی نیند بھری آنکھوں میں بھی غصہ تھا۔ ریان نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر جانے لگا۔ میں سونے جا رہا ہوں، آپ بھی سوئیں، صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ میں واپس آ کر آپ سے لاریب کے بارے میں تفصیلی بات کروں گا، اس نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر اگلے دن ماں کی دعائیں اور لاریب کی یادوں کا زادِ راہ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ خوشبو تو سانس لینے کو ٹھہری تھی راہ میں، ہم بدگمان ایسے کہ گھر کو پلٹ گئے۔ وہ گھر تو آ گئی تھی، مگر اس کا سکھ، چین اور قرار سب لٹ چکا تھا۔ وہ تمام دن اس کی زندگی کا حاصل تھے جو ریان کے ساتھ گزرے تھے، اب انہی کی یاد اس کے لیے زادِ راہ تھی۔ وہ واپس آ کر بھی اپنے آپ میں کہاں تھی، اس کی ذات تو گم ہو چکی تھی۔ ریان کی محبتوں میں اور اپنے اللہ کی عبادت میں۔ گھر واپس آ کر اس نے اماں بھی کو بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی نے جو نیا رخ اختیار کیا ہے، اب وہ اسی انداز میں زندگی گزارے گی، اسی لیے اس نے فلمی دنیا سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اماں بھی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ میں نے ریان کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا ہے اماں بھی، اور زندگی اپنے محور سے ہٹ کر نہیں گزاری جا سکتی، مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بیٹی، جلد بازی اور جذبات میں نہیں، اماں بھی نے کہا۔ محبتوں میں سوچا نہیں جاتا اماں بھی، بڑے دل سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اب میں وہی کروں گی جو ریان کو پسند ہے۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ اب میں صرف نارمل فلمیں جلد سے جلد مکمل کرواؤں۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ اب میں صرف نامکمل فلمیں جلد از جلد مکمل کرواؤں۔ اس کے آنے تک میں یہ سب نپٹا دوں اور نیا کام نہ لوں، اس نے کہا۔ اللہ کرے تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں، اور ریان بیٹا تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے لے جا کر تمہاری حیثیت منوانے میں کامیاب ہو جائے، جس طرح اس کے والد اسے یہاں سے لے کر گئے تھے۔ اس سے تو اندازہ ہو رہا تھا وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ اماں بھی کے دل سے دعا نکلی۔ انشاءاللہ، مجھے ریان پر پورا اعتبار ہے، وہ مجھے کبھی بے حیثیت نہیں کرے گا، لاریب کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2-3 دن کے جمع ہوئے سارے اخبار اس کے سامنے تھے۔ 3 دن پہلے کا اخبار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی اور ریان کی تصویریں چھپی ہوئی تھیں، اور ان کے بارے میں خبر بھی تھی۔ منصور نے بڑے چسکے سے ان کے بارے میں خبر لگائی تھی، مگر اتنی جرأت نہ کر سکا کہ ان کی شادی کے بارے میں بھی اطلاع دیتا۔ لاریب کی انگلیاں منصور کا نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ فون منصور نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز سن کر منصور اچھل پڑا۔ ظہیر نصیر، آج آپ نے کیسے کرم فرما لیا؟ آپ نے تصویر تو چھاپ دی، مگر اصل خبر کیوں غائب کر دی؟ وہ طنز کے ساتھ بولی۔ میں پوری طرح تصدیق چاہ رہا تھا میڈم۔ کیسی تصدیق، اور کس سے تصدیق کرانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں کوئی خبر بھی لگا دیں تو پھر تردید لگانی پڑتی ہے۔ پہلے آپ پوری طرح سے سنجیدہ ہو جائیں۔ کوئی بھی نمبر 1 ہیروئن اپنے عروج کے زمانے میں شادی کر کے اپنا کیریئر اور شہرت داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے تردید لگانی پڑے۔ اوہ شٹ اپ، آپ صحافی لوگ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اس نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریان کی جدائی اس کے لیے کسی جذباتی صدمے سے کم نہ تھی، اس لیے اپنے غصے پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔
اور کسی نہ کسی پر تو نکل ہی جانا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہلا رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو محض کچھ وقت کے لیے پھر اسی دنیا کی رنگینی میں گم کر دیا۔ وہ اسٹوڈیو واپس آئی تو سبھی نے اسے ویلکم کیا، مگر اس نے رویوں میں واضح فرق محسوس کیا۔ ملک صاحب نے وہ اخبار اس کے سامنے رکھ دیا جس میں اس کی تصویر ریان کے ساتھ چھپی تھی۔ تو وہ مصروفیات یہ تھیں آپ کی؟ وہ مسکرائے۔ یہ میرا بالکل ذاتی معاملہ ہے ملک صاحب، وہ ان کے طنز کو نظر انداز کر کے بولی۔ میرا خیال ہے یہ وہی لڑکا ہے نا جس کے گھر ہمیں 2 دن ٹھہرنا پڑا تھا، وہ بولے۔ جی بالکل وہی لڑکا ہے، ریان نام ہے اس کا، اس نے محبتوں کے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا۔ اب اسے کسی کا خوف کیوں ہوتا؟ میرا اندیشہ درست نکلا، مجھے اس لڑکے کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے تمہارے لیے۔ میں نے کہا نا ملک صاحب، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کا اور میرا رشتہ صرف فلم انڈسٹری کی حد تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ مجھے جلد از جلد آپ کی فلمیں مکمل کرانی ہیں، اس کے بعد میں کوئی فلم نہیں کروں گی، اس نے سختی سے کہا۔ کیوں صنم جی، ایسا فیصلہ نہ کریں، ابھی آپ کے پرستار آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر صمد صاحب بھی قریب آ گئے۔ میں نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب جن فلموں کا کام باقی رہ گیا ہے میں اسے مکمل کرانے کے لیے آ گئی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مکمل کروانا ہے کام تو ٹھیک، ورنہ میں واپس جا رہی ہوں، آپ کسی اور کو کاسٹ کر لیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا، آپ تو ناراض ہو رہی ہیں؟ جن فلموں میں آپ ہیں وہ تو آپ نے ہی مکمل کرانی ہیں، آگے آپ کی مرضی، ملک صاحب بولے۔ ٹھیک ہے، وہ بولی۔ اس کے آئندہ فلموں میں کام نہ کرنے اور ریان کی تصویروں کا آج کل انڈسٹری میں بہت چرچا تھا۔ سبھی کا خیال تھا کہ وہ اسی وجہ سے انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ فلمی اخبارات میں بھی آج کل اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا تھا، مگر اب اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس ریان کے انتظار میں تھی اور جلد از جلد فلمیں مکمل کروا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب جو بھی وقت ملتا تھا اس میں ریان کی یادیں اس کے ساتھ ہوتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت میں بھی غافل نہ ہوئی تھی جس نے اسے ریان جیسا ایک رہبر عطا کر دیا۔ وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ ریان جو اس کی زندگی کے دکھوں پر سکھ کا بادل بن کر چھا گیا تھا، اب وہ اس کی گھنی چھاؤں میں ہی ہمیشہ کے لیے پرسکون نیند سونا چاہتی تھی۔ اس کا انتظار اس کی رگ رگ میں بہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کی راہ میں بچھ گئی تھیں اور ان آنکھوں سے نیندیں اڑ کر سونے سے انکار کر دیا۔ جاگتی آنکھوں میں بھی اس کے سپنے تھے۔ ریان نے اپنی کوئی اطلاع نہ دی، اس پر اسے تشویش تھی۔ اس کا اس طرح سے غائب ہونا اسے کئی وسوسوں میں مبتلا کر گیا۔ اس سے جو آخری بار اس کے گھر کے نمبر پر بات ہوئی، پھر اس کے بعد کوئی رابطہ نہ تھا۔ ہر شام انتظار کی چوکھٹ پر دل چراغ بن کر جلتا اور آنکھوں سے قطرہ قطرہ بہنے لگتا۔ تم کہاں چلے گئے ہو ریان؟ آواز تو دو، کوئی صدا تو آئے۔ اس کی پکار واپس لوٹ جاتی تھی۔ اماں بی کا شک درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اسے کئی بار کہہ چکا تھا کہ اس نے اس کے لیے اپنا سارا کیریئر داؤ پر لگا دیا، فلم نگری چھوڑ دی، اچھی سے اچھی آفر ٹھکرا دی، اسے اپنی محبت کا جھانسا دے کر چلا گیا۔ وہ اب اپنی شریفانہ زندگی میں کسی شریف لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا چکا ہوگا۔ بھلا اس جیسی لڑکیوں کے لیے کوئی اپنا شریفانہ زندگی اور بہتر مستقبل کو داؤ پر لگا سکتا ہے؟ آج وہ بہت پریشان تھی۔ ریان کی جدائی اور انتظار اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر خبر نہ لی، اس کے لیے اس نے اپنے سارے وعدے نبھائے تھے۔ آج اس نے آفریدی کی آفر بھی ٹھکرا دی تھی، جو آج کل فلمی حلقوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا تھا اور اس کے کام کی بے حد تعریف کی جا رہی تھی۔ ہر دوسری ہیروئن اس کی فلم میں کام لینے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، مگر وہ صرف صنم کو کاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ آج کی تقریب کا اس نے اسی لیے اہتمام کیا تھا، مگر ریان کی محبتوں میں پاگل لاریب نے اس کی خوبصورت آفر کو ٹھکرا کر ریان سے کیے وعدے کی لاج نبھائی، مگر وہ اپنا وعدہ اب تک نبھا نہ سکا۔ کس دھیان سے پرانی کتابیں کھلی تھیں کل، آئی ہوا تو کتنے ورق ہی الٹ گئے۔ اسے یاد کرتے کرتے وہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، اپنی زندگی کے اندھیروں میں بھٹک گئی تھی۔ ماضی کے وہ بند دریچے جو وقت نے
سر بمہر کر دیے تھے، ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ اپنے معصوم بچپن سے لے کر اب تک کی گزری زندگی کے تلخ رنگ اس کے دل کو سیاہ کر رہے تھے۔ یادیں عذاب بن کر ابھریں اور وہ ان میں بہہ کر اپنے سارے دکھ بھی بہاتی چلی گئی۔ صبح کی مقدس اذان کے ساتھ ہی اس کی ظالم یادوں کا سلسلہ بند ہوا۔ میں کیا تھی، کیا ہو گئی ہوں، اب کیا بننا چاہتی ہوں؟ ریان، آ کر دیکھ لو میری حالت زار، تمہارے انتظار نے، تمہاری جدائی نے مجھے مار ڈالا ہے۔ ریان، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ وہ ایک لمبا سفر کر کے واپس لوٹی تھی۔ زندگی بھر کی تکان اس کے وجود کے ہر حصے میں سمٹ آئی، ہر سانس کانٹوں سے الجھ کر زخمی ہو رہی تھی۔ اسی لیے تو اتنی کراہیں اس کے اندر تھیں اور طویل مسافت نے پاؤں میں آبلے ڈال دیے تھے۔ روح تک چھلنی تھی، اس کی روح کی ہر پکار ریان کے لیے تھی۔ اذان سننے کے بعد وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ آج پھر ہر سجدے میں اس نے اپنے رب سے بڑے خلوص کے ساتھ ریان کو مانگا تھا، جو اس کی زندگی کو دوراہے پر ڈال کر کہاں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ خوبصورت ہوٹل کی بالکنی سے سنگاپور کی صاف اور شفاف سڑک کا خوبصورت نظارہ اپنے اندر موسم کی ساری دلکشی سمیٹے اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بارش ابھی بھی تھمی تھی، دھلے دھلائے درختوں کی قطاریں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اس خوبصورت موسم کی دلکشی نے لاریب کی جدائی کا احساس مزید بڑھا دیا تھا۔ خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اسے یہ سب اچھا نہ لگ رہا تھا۔ دل میں ہجر کے الاؤ دہک اٹھے تھے۔ اس کی سوچوں اور خیالوں کا واحد مرکز محو لاریب تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ لاریب کو بھی یہاں بلا لیتا تو اس کا یہ ٹور بہت اچھا رہتا۔ اس کی کمی اور جدائی دل پر بہت گراں گزر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا، بہت کوشش کے باوجود اس سے بھی بات نہ ہو سکی تھی۔ یہاں آ کر اس نے پہلے امی اور بابا کو خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی تھی اور اس کے بعد وہ مسلسل لاریب کو فون کر رہا تھا، مگر اس کا موبائل نہ لگ رہا تھا۔ اس کے گھر کا نمبر بھی مسلسل انگیج مل رہا تھا۔ لگتا تھا اس کا فون خراب تھا۔ اس کے پاس اور کوئی نمبر نہ تھا اور لاریب کی سوشل میڈیا پر بھی کوئی ایکٹیویٹی نہ تھی۔ اس نے اپنا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ لوگ اسے ڈسٹرب نہ کریں، اور نہ ہی اسے یہ سارے شوق تھے۔ وہ اس دنیا سے دور ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی تو اتنی دور رہ کر بھی وہ اس سے رابطے میں رہتا اور اس کی جدائی اسے یوں پریشان نہ کرتی۔ اس سے رابطے کا کوئی سلسلہ ہی نہ بن رہا تھا۔ کتنے دنوں سے اس کی آواز نہ سنی، اسے دیکھا نہ تھا۔ وہ میرے بارے میں جانے کیا سوچ رہی ہوگی، سمجھ رہی ہوگی کہ میں نے اسے یاد نہیں کیا، اس سے رابطے کی کوشش نہ کی ہوگی، جبکہ میں اس کے لیے کتنا بے چین ہوں، اس کی آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کے میسج ٹون نے اسے چونکا دیا۔ اس نے بےتابی سے اسکرین پر نظر دوڑائی۔ بابا کا میسج تھا۔ اسے جلدی کام ختم کرنے اور گھر آنے کی تاکید کی تھی، اور ساتھ ہی پھپھو حمیدہ خاتون اور سمینہ کے آنے کی اطلاع بھی دی۔ وہ سب شادی کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے، بس اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے میسج پڑھ کر اپنی خیریت کا جواب میسج میں دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کب تک لوٹے گا۔ گھر لوٹنے کی اسے ان سے زیادہ جلدی تھی، مگر لاریب کے لیے شادی کی تیاریوں کی اطلاع پر وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اب گھر پہنچنے سے پہلے لاریب کو ان کے سامنے لا کھڑا کرنا ہی پڑے گا، اس نے سوچا، اور پھر لاریب کی تصور میں آنکھیں بند کر لیں اور گھر واپسی کے منصوبے ذہن میں تخلیق دینے لگا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ریان کو اس سے بچھڑے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا، اور یہ 1 ماہ اس نے کیسے گزارا تھا، یہ وہ اور اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اس سے کیے گئے عہد کو اس نے خوب نبھایا تھا۔ اس نے تمام نامکمل فلموں کی شوٹنگز مکمل کرائیں اور آگے کوئی کانٹریکٹ نہیں سائن کیا تھا۔ کچھ فلموں کے ایڈوانس واپس کر کے اپنے آپ کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکال لائی۔ اس دن وہ بہت تھک کر واپس آئی۔ آج طبیعت صبح سے بوجھل سی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ڈبنگ کرائی تھی۔ اسٹوڈیو میں یہ اس کا آخری دن تھا۔ اب وہ کبھی یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے دیر تک کام نپٹا کر تھک گئی تھی۔ اماں بھی، آج میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے لیمن جوس بنا دیں، طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے، اس نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اماں بھی جلدی سے اس کے لیے لیمن جوس کمرے میں لائیں تو وہ بے سدھ سی بیڈ پر لیٹی تھی۔
اماں بھی نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے اٹھایا تو اس کے بدن میں حرارت محسوس ہوئی۔ لگتا ہے تمہیں بخار بھی ہو رہا ہے۔ آج جی اچھا نہیں لگ رہا اماں جی، اس نے کہا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کو فون کرتی ہوں، اللہ خیر کرے۔ اماں بھی نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحبہ آ گئیں، اسے چیک کیا تو مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ بخار تو بس ایک بہانہ ہے، اصل بات تو کچھ اور ہے۔ میں یہ دوائیں لکھ رہی ہوں، آپ کو ریگولر لینی ہے۔ کمزوری بھی بہت ہے، طاقت کی بھی دوا لینی ہے، اور کسی دن میرے کلینک پر آ جائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ دواؤں کا نسخہ اماں بھی کو تھما دیا۔ اماں بھی اسے چھوڑ کر واپس آئیں تو انہوں نے لاریب کی طرف تشویش سے دیکھا، جبکہ لاریب کے چہرے پر خوشی کے رنگ سرخیوں کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ ایک دم فریش ہو گئی۔ اماں بھی، میرے ریان کی محبت کی نشانی میرے ساتھ ہے، اب میں اس کا انتظار اور شدت سے کروں گی۔ اسے یہ خوشخبری سنانے کے لیے اب میرا دل بہت بےتاب ہو رہا ہے، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی، اور اماں بھی کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ آپ کیوں خاموش اور پریشان ہیں اماں بھی؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ پہلے تو آپ بہت خوش ہوئی تھیں۔ وہ انہیں پریشان دیکھ کر کچھ بجھ سی گئی۔ پہلے تمہارا شوہر تمہارے پاس تھا، اب تک ریان کا پتہ نہیں، مجھے یہی تشویش ہے، اگر وہ وقت پر نہ آ سکا تو۔ اماں بھی نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا تو اس کا دل بھی کانپ گیا۔ ایسی باتیں تو نہ کریں اماں بھی، اچھی امید رکھیں، اب ریان کا لوٹ آنا بہت ضروری ہے۔ اماں بھی نے کہا، میں تمہاری دوائیں منگوا لوں، وہ کہتی کمرے سے باہر چلی گئیں اور اسے بھی تشویش میں ڈال گئیں۔ اتنی بڑی خوشی وہ اکیلے کیسے منا سکے گی؟